کام کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں، یہ سب نعرے لگانے والے، پیچھے پیچھے بھاگنے والے، بدتمیزی والا کلچر ان کا، بد تہذیبی والا کلچر ان کا قوم کو سکھانے آئے تھے. شکر ہے کہ جلدی جان چھوٹ گئی. خواجہ صاحب کے ساتھ وہ جس طریقے سے سلوک کیا گیا ان کے نصیب میں لکھا لوگوں کے کاروں کے پیچھے بھاگنا. ملک کی ترقی میں خلل نہ ڈالا جاتا تو آج پاکستان ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا. پاکستان کو ذاتی مفادات کے لیے نقصان پہنچایا گیا. منتخب وزیراعظم کو اٹھا کر گھر بھیج دیا گیا. نون لیگ کے صدر نواز شریف کا لندن میں کارکنوں سے خطاب. کہا پاکستان کی ترقی کا پہیہ اب دوبارہ چل پڑا ہے. آپ کی پارٹی کو پاور میں لایا گیا لیکن آپ نے کیا کارکردگی دکھائی؟ بلین ٹری سونامی، 50 لاکھ گھر اور ڈیم کہاں ہیں؟ یہ قوم کو بدتمیزی اور بد تہذیبی والا کلچر دینے آئے تھے. اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. پرسوں خواجہ آصف کے ساتھ جو نامناسب سلوک کیا گیا، ان کی یہی ٹریننگ ہے کہ نعرے لگائیں، گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا جب مسلم لیگ نون کی حکومت چھینی جاتی ہے تو ملک نیچے چلا جاتا ہے. مخالفین کے پاس ہم پر تنقید کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف علاج کے لیے باہر کیوں گئے. دیکھتے ہیں کوٹ کون سا پہنا ہے، بیگ کتنے کا ہے. لندن میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آ گئے. نواز شریف اور مریم نواز کی موجودگی میں ایون فیلڈ کے باہر کشیدگی، نعرے بازی اور دھکم پیل. لندن پولیس نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے سامنے پہنچ کر حالات کو کنٹرول کیا. نواز شریف اور مریم نواز کے ورکرز کنونشن میں جانے سے پہلے پی ٹی آئی کارکن ایون فیلڈ کے سامنے احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے. لندن میں وزیر دفاع خواجہ آصف کو چھری مارنے کی مبینہ دھمکی ویڈیو سامنے آ گئی. نامعلوم شخص نے پہلے ٹرین میں خواجہ آصف کی ویڈیو بنائی. جب وزیر دفاع اترنے لگے تو چھری سے مارنے کی دھمکی اور گالیاں بھی دیں. واقعات چند روز پہلے ہوا. قریبی ذرائع کی تصدیق. خواجہ آصف کا لندن میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا بانی پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسے لیڈر بنایا گیا تھا. بانی پی ٹی آئی ہدایات دیتے ہیں کہ میری تعریف اور دوسروں کو گالیاں دو. بانی جو گالیوں کے لیے ہدایت دیتے ہیں پی ٹی آئی والے خود ہمیں بتاتے ہیں. لندن میں قاضی فائز عیسیٰ پر نہیں پورے پاکستان پر حملہ کیا گیا. لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد کثرت رائے سے منظور. ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ. قرارداد کے متن میں کہا گیا ہفتے بھر سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کی کال دی جا رہی تھی. برطانیہ سے بات کر کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ دی کہ وفاق حکومت قرارداد کی کاپی برطانیہ کی ڈپلومیٹک پولیس کو بھی بھیجے. بانی پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی فائنل کال. علیمہ خانم کہتی ہیں 26ویں ترمیم کر کے عوام کے حقوق چھین لیے گئے. آپ کا مستقبل تاریک ہے. ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں احتجاج کے لیے تیاری مکمل ہیں. جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے واپسی نہیں ہوگی. عدلیہ کی بحالی، رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی چین سے نہیں بیٹھیں گے. بیرسٹر سیف کہتے ہیں احتجاج اتنا شدید ہوگا کہ مریم نواز بھی پاکستان واپس نہ آنے پر مجبور ہو جائیں گی. احتجاج کی نگرانی وزیر اعلیٰ کے پی خود کریں گے. جب آپ کوئی ایسی کال دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کال کامیاب نہیں ہوتی تو لوگوں میں، آپ کے ورکرز میں مایوسی آتی ہے. اور اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال ہے، اچھا کیا ہوگا؟ 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار بندہ آ کے اسلام آباد کے گرد و نواح پہ بیٹھ جائے گا. کتنے دن بیٹھیں گے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا خان صاحب کو طاقت کے زور پہ انہوں نے آ کے چھڑوا لینا ہے؟ تحریک انصاف کے حتمی مارکے کے اعلان پر جے یو آئی حیران، پیپلز پارٹی پریشان. کامران مرتضیٰ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بغیر ہوم ورک اتنا بڑا اعلان کر ڈالا، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے لیکن آج تک متحدہ اپوزیشن نہیں بنا سکی. قمر زمان کائرہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ اسلام آباد پہنچ بھی گئے تو کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کیا طاقت کے بل پر پانی کو چھڑوا لیں گے؟ ایسا ہو بھی گیا تو کیا ریاست خاموش رہے گی؟
پنجاب میں اسموک کا روک، انتظامیہ ایکشن میں آگے، اسموک SOPs کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں شروع، متعدد ریسٹورانٹ سیل کر دیے۔ لاہور آج بھی دلی کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے آلودہ شہر رہا۔ لائیو ایئر کوالٹی انڈیکس 432 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ محکمہ ماحولیات نے اسموک پر نظر رکھنے کے لیے سیٹلائٹ سے مدد حاصل کر لی۔ راولپنڈی، ملتان، پشاور، اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہر بھی بدترین فضائی آلودگی کا شکار۔ لاہور میں اسموک کے اثرات کم کرنے کے لیے درختوں کی دھلائی، کیمیائی مادے جمنے سے درختوں کی آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ تاندلیا والا میں دھند کے باعث حادثات میں بہن بھائی سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ لیاقت پور میں دھند کے باعث مسافر کوچ اور آئل ٹینکر میں تصادم، کوچ ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ اسموک سے پریشان پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے 16 نومبر تک بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ حافظ آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، تلگنگ، چہلم، فیصل آباد میں بارش ہو سکتی ہے۔ گجرانوالہ، لاہور، میاوالی، خوشاب، سرگودا، منڈی بہاؤدین میں بھی بارش کا امکان۔ جلال پور، بھٹیاں، بھکر، لیا اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ کیا ہمارا دھواں چکر لگاتا رہتا ہے؟ مریم نواز کے خط لکھنے کے بیان پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا رد عمل۔ کہا، یہاں دلی والے کہتے ہیں آپ کا دھواں رہا ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم پر ڈال دیا جاتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا پتہ ہے، حل بھی جانتے ہیں، مسائل فراہم کریں۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے COP29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا، دنیا کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنا ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ فنڈنگ کے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ کے کامیاب انعقاد پر آذربائیجان کو مبارکباد۔ باکو میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان روانہ۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میرانشاہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے، 6 زخمی۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد سرغنہ ثنا عرف بارو بھی ہلاک، دہشت گردوں میں شامل۔ ملزم خودکش بمبار تیار کرنے اور دہشت گرد حملوں میں مطلوب تھا۔ ISPR کا کہنا ہے فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ ڈیمانڈز ہماری جو 4 ہیں، یہ ڈیمانڈز اگر میٹ ہوں گی تو پھر کامیابی ہوگی۔ اس احتجاج کی بیسس کے اوپر میننگ فل ڈائیلاگ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یا تو ہم بیٹھے رہیں گے، پرولونگ قسم کا احتجاج ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ جی اس کی بیسس کے اوپر، اس پریشر کی بیسس کے اوپر جو ڈائیلاگ جو ہے وہ کمنس ہو جائے گا اور ہم ایک نتیجے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے 4 مطالبات ہیں، وہ پورے ہوئے تو کامیابی سمجھیں گے۔ رہنما PTI رؤوف حسن کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا احتجاج کی بنیاد پر بامقصد مذاکرات ہوتے ہیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یا تو ہم بیٹھے رہیں گے اور لمبا احتجاج چلے گا، یا اس کی بنیاد پر ڈائیلاگ ہو جائے گا۔ ڈائیلاگ کا اختیار استعمال کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما بیرسٹر عقیل کہتے ہیں PTI نے ابھی تک 24 نومبر احتجاج کی اجازت نہیں مانگی۔ وزیر اعلیٰ سر پر کفن باندھ کر ریاستی مشین لائیں گے تو حکومت لچک کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ گورنر راج کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن حکومت تمام آپشن استعمال کر سکتی ہے۔ منی بجٹ نہیں آئے گا، پیٹرول اور ڈیزل پر سیلز ٹیکس بھی نہیں لگے گا۔ IMF نے حکومتی موقف سے اتفاق کر لیا، 12,970 ارب کا ہدف برقرار رہے گا۔ IMF کا ٹیکس محصولات پر اطمینان کا اظہار۔ ذرائع FBR کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے گا۔ ٹیکس ٹو GDP کی شرح بڑھ کر 10.3% ہو گئی۔
IMF मुतमईन, ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू हो जाएगी। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। 4 लाख नए ताजरों ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की आज और जुम्मे के लिए कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच आज 18 मुकदमात की समाअत करेगा। PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी का लदम करार देने, मुल्क का लूटा किया पैसा दीगर मुल्कों से वापस लाने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली, सरकारी अफसरान की गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत भी आज होगी। दफातर में खवातीन को हिरासत करने से मुतल्लिक मुकदमात भी आज समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। PIA गैर मुल्की हुकूमत को फरोग करने की कोशिश, PIA को कतर या अबू धाबी को फरोग किया जाएगा। कतर या अबू धाबी से 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब की गई हैं। बेशतर शराइत और जवाबित पहले से तय हैं। गैर मुल्की हुकूमत को PIA के कितने हिस्से फरोग किए जाएं, इसका फैसला अभी नहीं हो सका। निजकारी कमीशन ने PIA के लिए ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की 10 अरब की बोली मुस्तरद कर दी। वज़ीर निजकारी अब्दुल खान का कहना है प्राइवेटाइजेशन के अमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार, PCB भी पीछे हटने को नहीं तैयार। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल ना मानने के फैसले पर डट गया। भारत की हटदर्मी के सबब शेड्यूल में ताखीर, ICC भी दबाव में। शेड्यूल का ऐलान हर सूरत 90 दिन पहले करना होगा। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट का इनेकाद भी मुश्किल। भारत के जिद से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भारी माली नुकसान हो सकता है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 32 यूनियन काउंसिल की 33 मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात आज हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है सूबे भर में 40 उम्मीदवार बिलमुकाबला मुंतखब हो गए। 4 नशिस्तें ऐसी भी हैं जहां किसी उम्मीदवार ने कागजात ही जमा नहीं कराए। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्त के बगैर जारी रहेगी। कि सितंबर के महीने की टैक्स कलेक्शन का चेक मुझे मिला। चेक था 228 मिलियन रुपए, यानी कि मेरे पास अब वो स्पेस है जो आरिफ भाई जिक्र कर रहे थे कि यार सड़क बनानी है तो मेरे पास पैसे, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कराची की सड़कों के लिए मेयर मुर्तजा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं अब मुझे कोई कहे सड़क बनानी है तो मेरे पास पैसे हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम निज़ाम में शफाफियत लेकर आए। 1 माह में टैक्स की वसूली 22 करोड़ रुपए हो गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि टैक्स का पैसा सही और शफाफ तरीके से अवाम की सहूलत पर खर्च हो। हैदराबाद में मुज़र सेहत अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 6.5 टन गला सड़ा फंगस ज़दा अचार बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है फैक्ट्री में अचार पर फंगस, कीड़े मकोड़ों, मक्खियों की भरमार पाई गई। फैक्ट्री से तैयार मुज़र सेहत अचार मार्केट में भेजा जा रहा था। अगर 2 साल मुझे वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कुछ इख्तियार दे काम करने का, मैं यकीन दिलाता हूं कि 200 साल भी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। विफाकी हुकूमत 2 साल के लिए इख्तियार दे, तामीरी काम करके दिखाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने कहा तमाम शहरी मुल्क के सिपाही हैं, कलम और मोबाइल हमारे हथियार हैं। सोशल मीडिया पर हम अपने ही मुल्क पर तनकीद करते हैं जिससे दुश्मन मुल्क हम पर हंस रहे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की तरक्की के लिए बैरून मुल्क दौरे कर रही हैं। पाकिस्तान में तरक्की को रोकने की कोशिश ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामज़द कर दिया। व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन और ट्रंप की मुलाकात, इक़्तिदार के मुंतकली समेत दीगर अमूर पर बातचीत। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे।